أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ جل جلالہ وعظم مالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور امام الانبیاء سرور کون و مکان شفیع مجرمہ وسیلہ بے کساں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عدیہ درود شریف صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ مرتبہ شکر ہے اس نے آج مجھے اور آپ کو اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور حاجی صاحب نے جس مرحومہ کے لیے یہ ایصال ثواب کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ عطا فرمائے. سامعین محترم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور نہیں بھیجا ہم نے الا مگر رحمت للعالمین مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سامعین محترم حضرت اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے, حضرت نوح علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے,
حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے، مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، فاطمہ کے بابے کی باری آئی، حسنین کے نانے کی باری آئی، میرے آقا کی باری آئی، محبت وحی سکینہ کی باری آئی، نبیوں کے سردار کی باری آئی، احمد مختار کی باری آئی، مکہ کے شہریار کی باری آئی، مدینہ کے تاجدار کی باری آئی، نبیوں کے سردار کی باری آئی، اللہ کے یار کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قرآن مجید میں ارشاد فرمائی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی طرح حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 2 معجزے عطا کیے، کسی کو 3 معجزے عطا کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، مگر جب باری آئی فاطمہ کے ابے کی باری آئی، حسنین کے نانے کی باری آئی، میرے آقا کی باری آئی، تمہارے آقا کی باری آئی، ساری کائنات کی آقا کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، احد کا میدان ہے، ایک طرف حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کھڑے ہیں، دوسری طرف کفار کا لشکر ہے، کفار کی شرارتوں کا یہ عالم ہے۔ پڑے تھے جولیوں میں ان کی پتھر سنگے باری کو، پڑے تھے جولیوں میں ان کی پتھر سنگے باری کو، نشانہ دور سے کرنے لگے محبوب باری کو، نشانہ دور سے کرنے لگے محبوب باری کو۔ سامعین محترم، یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عہد والے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا، جب وہ نہ سمجھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، یا اللہ دنیا میں ایک بھی کافر نہ چھوڑ، آپ بھی ان عہد والوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو میں دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہنا۔ سامعین محترم، اب غور کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کے جب ہاتھ مبارک اٹھے تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ دنیا میں ایک بھی کافر نہ چھوڑ، لیکن جب میدان احد میں حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھے تو آپ نے فرمایا اے پروردگار آمرزگار ان کو معافی دے، اے پروردگار آمرزگار ان کو معافی دے، نہ کر ان کی خطاؤں کا شمار ان کو معافی دے، نہ کر ان کی خطاؤں کا شمار ان کو معافی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو بولا ہے آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، لیکن آپ تو ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کارو غضب بن کر نہیں آیا، کہ میں اس دہر میں کارو غضب بن کر نہیں آیا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح علامہ اقبال نے کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، رمز قرآن روئے ایمان جان دین، رمز قرآن روئے ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی رمز ہے، جو قرآن کی ابتدا ہے، جو قرآن کی جڑ ہے اور ایمان کی روح ہے اور دین کی جو جان ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ جس کے پاس کوئی کوٹھیاں کاریں وغیرہ ہوں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سکون آ گیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا، ندارد خرد مند از فقر آر کہ باشد نبی راز فقر افتخار۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عقل مند آدمی وہ ہے جب اس کے پاس مال ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس فقیری کی وجہ سے شرمندگی حاصل نہیں کرتا، کیونکہ یہ فقیری جو ہے اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فخر کیا ہے۔ یہ تو آگے انہوں نے لکھا ہے غنی گر نباشی مکن اضطراب، غنی راز زر سیم آرائش است ولیکن فقیر اندر آسائش است۔ انہوں نے فرمایا جو مالدار آدمی ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی چیز ہو، یہ بھی چیز ہو، یہ بھی پراپرٹی ہو، یہ بھی کار موٹر ہو تب سکون ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر سکون نہیں ہے۔ فرمایا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا جب اس کے پاس یہ تمام چیزیں میسر ہوں گی تو اسے خطرہ لاحق ہوگا کہ یہ اس پر قابض نہ ہو جائے، یہ کہیں میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، کہیں اس پر کوئی دوسرا قابض نہ ہو جائے۔ ولیکن فقیر اندر آسائش، فرمایا جو حقیقتاً ہے وہ فقیری کے اندر آرائش ہے، آسان اور آرام ہے، کیونکہ اس کے پاس تو مال ہوگا ہی نہیں، اسے کوئی فکر ہی نہ ہوگی، تو وہ حقیقتاً ہے۔ تو اسی پر علامہ اقبال نے فرمایا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر بر در گوشائے دامان اوست۔ علامہ اقبال نے فرمایا جب کوئی بھی چیز میسر نہ ہو تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے دل میں محبت اور عشق سما جائے تو گویا کہ دونوں جہانوں کی نعمتیں اس کے دامن میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔